الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ جب یہ منافق یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ باتیں تمہارے خلاف بطور دلیل کے تمہارے رب کے سامنے پیش کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، البتہ مگر وہ کچھ آرزوئیں پکاتے ہیں، وہ تو محض گمان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی حاصل کر لیں۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے ایسا کیا۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ آگ نہیں چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی ان کو آگ؟ جس نے بھی برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فرمایا کہ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے یہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ منافقین، یہودیوں میں سے کچھ منافق لوگ یہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے تو ان کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ لیکن اچھا اس مسلمانوں کے ساتھ کبھی چاپلوسی کرنے کے لیے، کبھی مزید اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تورات میں جو چیزیں پڑھ رکھی تھیں کبھی ان کا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو موجود تھیں ان کا بھی اظہار کر بیٹھتے، لیکن جب علیحدگی میں آپس میں ملاقاتیں ہوتی تو پھر ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے کہ بے وقوف ہو، وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتائی تم نے؟ اس لیے کہ آج اگر تم نے وہ باتیں بتا دی، کل کو اللہ کے دربار میں وہ بطور دلیل کے تمہارے خلاف پیش کریں گے، اور اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو تمہیں ایسے مسلمانوں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔
اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسے احمق اور بے وقوف ہیں کہ یہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیا اللہ سے بھی چھپا لیں گے؟ اللہ کا تو سب کچھ پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا کہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جن کو ظاہر کر۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندوں کو بتا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے لوگوں تک یہ ساری باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھیں، اللہ وہ سب کچھ وہ کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے پڑے ہوئے لوگوں کا حال ہے، ایسے احمق اور بے وقوفیوں والی حماقتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے کوئی تورات کا، ہاں البتہ وہ اپنے دل و دماغ میں کچھ آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، ہم ایسے ہوں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنے خیال کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، یہ ان کے دل و دماغ میں خیال تھا۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ایمان نہیں لائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہلی کتابوں میں دیا تھا، تو ان کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی سارا متاثر خراب ہو گیا، وہ ایمان بھی متاثر ہو گیا، کیونکہ خود انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ہدایات دی تھیں، تعلیمات دی تھیں کہ آخری نبی کے کمالات کو بیان کیا تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، عیسائیوں نے انکار کیا تو ان کا حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی خراب ہو گیا، یہودیوں نے انکار کیا، ان کا اپنے نبی پر جو ایمان تھا فرمایا کہ وہ بھی ایمان متاثر ہو گیا، وہ منکر اور کافر ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ جو ان پڑھ یہودی تھے ان کے اندر یہ جو کمزوریاں تھیں، یہ کمزوریاں ان کی ذاتی نہیں تھی، البتہ ان کے اس دور کے علم والوں کی حماقتوں کی وجہ سے تھی۔ وہ علم والے کیا کرتے تھے، اگر اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ فرمایا کہ جو ان پڑھ تھے وہ تو علم نہیں رکھتے تھے کتاب کا، بس دل و دماغ میں خواہشات تھیں، آرزوئیں تھیں، یا وہ خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، یعنی اپنی طرف سے کتاب لکھی، اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھیں، اور لکھنے کے بعد عوام الناس ان پڑھ لوگوں کو کہہ دیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ باتیں ایسی ہوتی تھیں جو لوگوں کی منشا کے مطابق ہوتی تھیں، لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی تھیں، اس کے نتیجے میں فرمایا کہ دنیاوی مفادات حاصل کرتے، وہ پیسہ مال و دولت حاصل کرتے، چڑھاوے لیتے، تو اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل بھی یہ باعث ہلاکت تھا، اور فرمایا کہ خود ان کے یہ کام جو ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ان کا اپنا ذہن یہی تھا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، فرمایا کہ وہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں دوزخ میں جانا نہیں پڑے گا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو ایمان والے ہیں، اس لیے کہ ایمان نبی پر ہونا چاہیے، ہمارا موسیٰ پر ایمان ہے، جیسے آج کے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، تو اسی بنیاد پر یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اگر جانا پڑا تو چند گنے چنے دن کی بات ہے، ایام معدودہ، ایسے دن جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، چند مخصوص دنوں کے لیے بس ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب جی کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، لیکن انہوں نے ایسا کر رکھا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کر رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ نتیجہ وہ ہوا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے بارے میں اس کی حقیقت ان کو خود معلوم نہیں، جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ باقی کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ بھئی ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، بلا کیوں نہیں جائیں گے، یہ بلا حروف ایجاب میں سے ہے اور اس سے پہلے نفی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں جائیں گے، مطلب یہ کہ یقیناً جائیں گے، کیوں؟ من کسب سیئۃ وحاطت بخطیئتہ، اللہ کا قانون بیان کیا،
اللہ کا قانون یہ ہے جو آدمی غلطی کرے اور وہ غلطیاں اتنی کر جائے کہ وہ غلطیاں اس کو گھیر لیں ہر طرف سے، اور اس کے نیک اعمال بھی ان غلطیوں کے نتیجے میں بے حیثیت ہو کر رہ جائیں، تو فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ بندہ کفر و شرک کی حد میں داخل جب ہو گیا، کفر و شرک کی حد میں داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ اگر اس کو توبہ نہیں مل سکی تو اولئک اصحاب النار، یہ ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اور ایسے لوگ صرف دوزخ میں جائیں گے نہیں، فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ چنانچہ یہ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ گویا کہ کہتے ہیں ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، جب ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے محض خیالات ہیں، محض ان کے وہم ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو پھر محبوب بن کے رہو نا۔ محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نبی کی باتیں ہی مان لو بھائی، تمہارے نبی نے تمہیں کیا کہا ہے اس کی جو حقیقی باتیں ہیں وہی مان لو۔ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، کہا کہ اپنے نبی کی باتیں مان لو۔ اپنے نبی کی باتوں کو کیسے مانیں؟ اس لیے کہ اپنے نبی کی باتوں کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کی باتیں کون سی تھیں اور ہم نے اس میں خلط ملط کیا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی گڑبڑ کر دی تھی، اتنی تحریف کر دی تھی کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے بات کون سی تھی اور ہماری بات کون سی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ آج ہم اپنے دین کی ناقدری کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ پوری دلیل کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے، چاہے قرآن پاک ہو، چاہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ عیسائیوں کے بعد یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ صدر شاہ کے دور کی بات ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ بہت بڑے آدمی تھے، یہ اسلام آباد یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے اور وزیر مذہبی امور بھی رہے ایک دور میں، بہت بڑا آدمی تھا۔ ان کو ایک وفد جو ہے اٹلی میں گیا اور وہاں جو عیسائیوں کا پوپ تھا اس کے نائب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ چونکہ یہ بہت پڑھے لکھے تھے، دنیاوی علوم سے بھی اور دینی علوم سے بھی اچھی طرح واقف تھے، یہ غالباً بنیاد ٹاؤن کے فاضل بھی تھے۔ تو انہوں نے اس سے ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ جی آپ ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم حضرت عیسیٰ کا کچھ تبرک آپ سے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، بھائی کیا تبرک مانگیں گے بھائی؟ کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ برکت والی چیزیں لینی آپ سے ہے۔ جی وہ کیا؟ اس نے کہا جی بس آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات پوری سند کے ساتھ ہمیں بیان کر دیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تبرک ہوگا، یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہوگی، کیونکہ ہم بھی الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی کہ ہمارے محبوب نے ہی کہا ہے کہ پہلے سارے نبیوں کو ماننا ہے، تو ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں، آپ ان کی کوئی ایک بات پوری سند کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ اس کا سر جھک گیا، ان کے پاس کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جس کو دلیل کے ساتھ بیان کر سکتے۔ اور آج اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر پہلو احادیث کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے سفر، آپ کا جہاد، آپ کی زندگی کے گھریلو پہلوؤں سے لے کر باہر کے پہلوؤں تک ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور اس انداز میں محفوظ ہے کہ وہ حضور کی بات بعد میں بیان کی جاتی ہے، پہلے ہر استاد اس کی سند بیان کرتا ہے۔ تو بھائیو کہیں آج ہم وہی حماقتیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، اس پر مجھے بھی آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا دین محفوظ ہے، ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اور وہ ہمیں اللہ نے وہ دین عطا کیا جس کے بارے میں اللہ خود بھی کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پسندیدہ دین اللہ کو دین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام والا طریقہ چھوڑ کر کوئی بھی طریقہ اور جتنا مرضی خوبصورت بنا کر اس کے لے کے آؤ گے، فرمایا کہ اللہ کے دربار میں وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کس کام میں مصروف ہیں بھائیو؟ ہم جتنے مرضی مصروف ہو جائیں، جتنے مرضی مصروف ہو جائیں، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اس انداز میں چھوڑنا ہے کہ نہ تو دکان کے ساتھ جانا ہے،
نہ بینک بیلنس ساتھ جائے گا، نہ دوست احباب ساتھ جائیں گے، نہ رشتہ دار ساتھ جائیں گے، نہ بیوی بچے ساتھ جائیں گے۔ جن دوستوں اور بیوی بچوں کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں وہ سارے وہاں پر پھینک کے واپس آ جائیں گے، کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہاں آگے سب کو خود ہی نبڑنا ہوگا بھائی، اور وہاں چیز اگر کام آنی ہے تو ایک ہی چیز کام آئے گی، اللہ کا تعلق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتے ہیں کہ بھائی فرمایا کہ جن لوگ اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کا سچا تعلق ان کو نصیب ہو گیا، اور صرف تعلق نہیں بلکہ اس تعلق کو نبھا کے انہوں نے دکھایا بھی تھا۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا اور اس تعلق کو پھر نبھانا بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ بتاتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، ارے یہ ہیں جنت والے، یہ جنت والے ہیں، اور یہ جنت والے ان کا جنت میں صرف داخلہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ جیسے میرے بھائیو، آؤ ہم بھی فکر کریں، ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جہاں اللہ پاک ہمیں آخرت میں ہماری عزت ہو، ہمارا اعزاز ہو، ہمارا استقبال ہو، اور عزت کے ساتھ اللہ اپنی محبوب جگہ یعنی جنت میں ہمیں داخل کرے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا بھائی۔ کیا کرنا ہے؟ وہی باتیں آج درس میں بتائی جاتی ہیں، وہی باتیں جماعت والے ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہی چیزیں خانقاہوں سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ان باتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔